نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الحج باب نمبر 92 حدیث نمبر 1666۔ باب السیر اذا دافع من عرفہ، باب ہے کہ عرفات کے میدان سے واپس مزدلفہ آتے وقت کیسے چلنا چاہیے۔ سیر سارا یسیر و چلنا۔ تو عرفات کے میدان سے جب مزدلفہ واپس آنا ہے، چونکہ رش انتہا درجے کا ہوتا ہے، ہر انسان کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ میں مزدلفہ میں پہنچوں اور پہنچ کر کچھ دیر آرام کر لوں، کیونکہ 9 ذو الحجہ کا پورا دن وہ بھی سفر کے اندر ہوتا ہے اور محنت اور کوشش ہوتی ہے۔ آگے 10 کو بھی بہت سارے حج کے مناسک ادا کرنے ہیں، جمرات کو کینکریاں بھی، قربانی بھی، حجامت بھی، پھر بیت اللہ کا آ کر طواف افاضہ بھی، طواف افاضہ کر کے دوبارہ پھر مینا میں۔ تو یہ تمام محنت مشقت کے کام ہیں، تو ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے کہ جلدی پہنچ کر مغرب عشاء مزدلفہ میں ادا کر کے کچھ دیر میں آرام کر لوں۔ لیکن اس درمیان والے سفر کو کس طرح طے کرنا چاہیے، مسنون طریقہ کیا ہے، اس کا تذکرہ۔ حدیث نمبر 1666۔ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ بانہ قال سئل اسامہ وانا جالس، فرماتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اس حال میں کہ میں بھی پاس بیٹھا تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی حجۃ الوداع حین دفع، کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر واپس کیسے آئے تھے، یعنی عرفات سے مزدلفہ واپس آپ کے آنے کا کیا انداز تھا۔ قال کان یسیر العنقہ، تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کی عام رفتار ہوتی تھی۔ العنق جو عام رفتار جانور کی ہوتی، اسی رفتار سے آپ چلتے۔ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً، ہاں البتہ جب آپ کو شادگی پاتے، کوئی رش وغیرہ نہ ہوتا، نَثَّت، پھر آپ تیز رفتار سے چلتے۔ نَث یہ تیز رفتار جانور جو ہے جتنی تیز رفتاری سے چل سکتا ہے، جیسے کہ آگے ہشام رابی نے وضاحت کر دی، وَالنَّثُّ فَوْقَ الْعَنَقِ، نَث کی جو رفتار ہے یہ عنق سے اوپر ہوتی ہے۔ یہ عربی زبان کے اندر چلنے کی مختلف رفتاروں کے الگ الگ نام ہیں۔ تو عنق جو ہے یہ عام رفتار کو کہتے ہیں، بلکہ عام رفتار سے تھوڑا سا اس کے اندر تیزی و معمولی سی، اور اس سے اوپر والی جو ہوتی ہے اس کو نث کہتے ہیں۔ نث معنی بہت تیز دوڑنا بھی نہیں اور چلنا بھی نہیں، چلنے اور دوڑنے کے درمیان والی کیفیت۔ ممکن ہے کہ پنجابی کے اندر بھی نث کا لفظ فلاں تو نثیا جا رہا، نثیا یعنی تیزی سے جا رہا، وہ بھی اسی لفظ سے لیا گیا ہو، کیونکہ نث کا معنی تیزی سے چلنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی پر سفر کرنے کا انداز تھا، وہ بتلایا کہ عام تو آپ درمیانی رفتار چلتے، البتہ جب کشادگی ہوتی، زیادہ رش وغیرہ نہ ہوتا، پھر کچھ تیز رفتار۔ تیز رفتاری کا مقصد یہ تھا کہ آگے جا کر مغرب کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنی ہے، تو چونکہ جلدی پہنچیں گے، جا کر مغرب بھی عشاء کی ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد کچھ آرام بھی کرنا ہے، تو یہ کئی ایک کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے کچھ تیز رفتار۔ لیکن ایسا رفتار عنق اس وقت ہوتا جب کوئی رش وغیرہ ہوتا۔ وجہ یہ تھی کہ اگر آپ رش کے اندر تیز رفتار چلیں تو آپ کو تو راستہ دے دیا جاتا، لیکن آپ کو دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی اگر تیز رفتاری سے چلتے تو وہاں پریشانی کا سبب بنتا، ایک دوسرے کے اندر ٹکراؤ ہوتا، کوئی سواری کے نیچے آتا، کوئی اور اس طرح آپس کے اندر بد مزگی پیدا ہوتی۔ تو اس لیے آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھ کر کہ دوسرے لوگ بھی مجھے دیکھا دیکھی وہ تیز چلیں گے، جس کی وجہ سے دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا۔ تو اب آپ کی اس کے اندر اندازہ دیکھیں کہ کیسی
آپ نے اپنے متحد افراد کی سہولیات کو مد نظر رکھا ہے. صرف اپنی ذات کو مقدم نہیں ہے کہ میں تیز رفتاری سے چلا جاتا ہوں اور مجھے تو راستہ ملتا ہی جائے گا، میں آگے جا کر پہنچ کر آرام وغیرہ کرتا ہوں، باقی پیچھے آتے رہیں. نہیں، باقیوں کو تمام کا مد نظر رکھا، انہیں کے حالات، کیونکہ آپ کے حرکات و سکنات امت کے لیے اسوہ تھے. تو ایک قائد کو، لیڈر رہنما کو اپنی عوام کی تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس کو ساتھ چلانا چاہیے، نہ کہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے باقیوں کو لیے مشکلات کا باعث بنے. اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ حج عمرے کے دوران ایسا کام جس سے دوسروں کو اذیت و تکلیف ہے اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. خصوصاً آج کل کے دور میں جیسے رش ہوتا ہے تو ہمارے لوگوں کے اندر برداشت کا تو مادہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. ہر جگہ وہ جھگڑے، اختلافات ڈالے بیٹھے ہوتے ہیں. بس پر چڑھنا تو تب بھی جھگڑا، اترنا تو تب بھی، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے چڑھنے کا موقع بھی مجھے ملے اور اترنے کا موقع بھی مجھے ملے. بھی حالانکہ بس نے پورا بھر کر پھر ہی چلنا ہے، تو جو 2 منٹ پہلے چڑھ جائے گا تو کہ جلدی پہنچ جائے گا. بس نے تو تمام کو لے کر جانا ہے. تو اس لیے کوئی ترتیب سے، کوئی سلیقے سے اپنی باری پر ترتیب لگائیں، لائن لگائیں، اس میں چڑھتے جائیں. اس کے اندر 1-2 منٹ کا آگا پیچھا ہو جائے گا تو کیا ہے. اسی طرح اترتے وقت بھی آرام سے بیٹھے، آگے والے اتریں گے پھر آپ کھڑے ہوں. آگے والے ابھی بیٹھے ہوتے تو پیچھے والے تمام سیٹوں والے کھڑے ہو کر آگے آ جاتے ہیں. تو ایک بد مزگی جی. تو یہ خصوصاً ہمارے پاک و ہند کے لوگوں کے اندر تو یہ بڑی ایسی عادتیں دیکھی جاتی ہیں. تو جہاں بھی اس طرح کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے، کھانا تہدہ ہو رہا تھا، ہر ایک نے ادھم مچایا ہوتا ہے بھی سب کو کھانا ملے گا، 2 منٹ پہلے کیا 2 منٹ لیٹ کیا مل ہی جائے گا. لیکن یہ نہیں. اسی طرح ان مقدس مقامات پر منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، تو وہاں بھی کوئی یہاں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہا ہے، کوئی یہاں الجھ رہا ہے، کوئی معمولی باتوں پر. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ خیال کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو اذیت و تکلیف نہ پہنچے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ اور تابعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے ساتھ کتنی عقیدت ہوتی تھی. اب یہ تابعی صحابی سے ایسے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو بتلائیے کہ جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ آئے ہیں تو آپ کے آنے کے رفتار اور انداز کیا تھا. یہ ہے نبی کے ساتھ عقیدت و محبت کہ آپ جس انداز سے چلے، سواری کو جس انداز سے چلایا، ہم بھی اسی پر عمل کریں. تو جو کام بطور عادت کے آپ نے کیے صحابہ کرام، ان کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے. تو جو بطور عبادت کیے ہیں تو ان کو تو بالاولیٰ اس کو اپناتے. یہ نبی کے ساتھ عقیدت و محبت کا ایک انداز تھا. قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ فجوۃً متصن، پیچھے فجوہ کا لفظ آیا، اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ فجوہ کا معنی تھا متصن، وسعت، جب وسعت ہوتی زیادہ رش وغیرہ نہ ہوتا. والجمع فجوات و فجاء، اور اس کی جمع فجوات اور فجا آتی ہے. فجوۃ یہ واحد ہے، اس کی جمع فجوات یا فجا یہ آتی ہے. وکذالک رکوۃ و رکاع، جس طرح کہ رکوہ اور رکاع یہ جمع جو ہے رکبتن کی جمع رکاعن آتی ہے، تو یعنی اسی وزن پر یہ جمع ہے. مناس لیسا حین فرار، مناس کا معنی یہ فرار کا وقت نہ تھا. امام بخاری رحمہ اللہ کا انداز یہ ہے کہ حدیث کے اندر کوئی لفظ آئے، اسی لفظ کا مادہ قرآن کے اندر کسی جگہ آیا ہے، وہ ماضی ہے، مضارع ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول، ظرف ہے. تو قرآن کا حدیث کے اندر کوئی لفظ ہے، اسی لفظ کا مادہ قرآن کے اندر کہیں آیا ہو تو اس کی بھی ساتھ وضاحت اور صراحت فرما دیتے ہیں، تاکہ جب کوئی قرآن کو پڑھے تو اس کو کسی مشکل الفاظ کے اندر دقت نہ آئے، اس کا مسئلہ بھی ساتھ ہی حل کر دیتے ہیں. تو لفظ آیا مناس، تو اس کی بھی ساتھ امام بخاری وضاحت کر رہے ہیں کہ مناس کا معنی ہوتا ہے کہ لیس حین فرار، یہ فرار کا وقت نہیں تھا. لیس حین مناس، کہ یہ دوڑنے کا وقت اب نہ تھا. تو جس طرح کہ یہ سورہ صاد کی یہ آیت نمبر 3 میں ہے غالباً، ولا حین مناس، ولا حین مناس، اب یہ دوڑنے کا وقت نہ تھا. جب اللہ کی گرفت اور عذاب آیا تو اس وقت دوڑنے کا وقت نہ تھا.
اصل کے اندر امام صاحب ایک اور لطیف نقطہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بعض نے ناس اور مناس کا ایک مادہ قرار دیا ہے، کہتے ہیں کہ ناس اور مناس کا مادہ ایک ہے۔ امام صاحب یہ فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں کا مادہ ایک نہیں ہے، کہ ناس یہ مضاف ہے، مضاف ثلاثی ہے، اور مناس یہ اجوف ہے، تو ایک ثلاثی ہے ایک اجوف ہے، دونوں کا مادہ الگ ہے۔ تو ہاں البتہ یہ تو ہے کہ بسا اوقات حروف اصلی کے اندر اشتراک کی وجہ سے معنی کے اندر اشتراکیت پائی جاتی ہے، تو ناس اور مناس کے اندر نون اور صاد یہ مادہ مشترکہ ہے۔ اس نون اور صاد کے اشتراک کی وجہ سے دونوں کے معنی کے اندر قرب پایا جاتا ہے، کہ جیسے ناس کا معنی تیز چلنا اور مناس کا معنی بھاگنے کا وقت یا بھاگنے کی جگہ، ظرف مکان بنائیں یا ظرف زمان بنائیں، تو یعنی دونوں کے اندر بھاگنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو امام صاحب اس وہم کو زائل کرنا چاہتے ہیں کہ تشاکل لفظی کی وجہ سے دونوں کا مادہ ایک نہ سمجھا جائے، مادہ دونوں کا الگ ہے۔ ہاں البتہ دونوں مادوں کے اندر قرب الحروف کا تشاکل پایا جاتا ہے، اور وہ حروف کا تشاکل ایک ہم جیسا پایا جانا یہ معنی کے اندر بھی قربت کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے جو اتنی امام بخاری رحمہ اللہ کی باتوں کو گہرائی سے نہیں جاننے والے، ایک سطحی سی نظر رکھنے والے، انہوں نے الٹا امام بخاری پر نعوذ باللہ اعتراض جڑ دیا، کہنے لگے دیکھو جی لفظ نص آیا تھا تو امام صاحب مناس کا معنی بتلا رہے ہیں، تو گویا کہ امام صاحب نے نص اور مناس کو ایک ہی سمجھ لیا ہے، حالانکہ نص یہ مضاف کا باب ہے اور مناس یہ اجوف کا ہے۔ حالانکہ ان کو خود سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، امام صاحب کے نزدیک یہ دونوں ایک نہیں تھے، وہ یہی تو فرق بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ مادے ہیں، لیکن دونوں کو ایک سمجھنا درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ حروف کے اشتراک کی وجہ سے معنی کے اندر اشتراک ان کا ضرور پایا جاتا ہے۔ باب نمبر 93، باب نزول بین عرفہ و جمع، باب ہے عرفہ اور جمع یعنی مزدلفہ اور عرفات کے درمیان والی جگہ پر نزول کرنا۔ چونکہ جب عرفات سے واپس مزدلفہ میں آیا جاتا ہے تو تیزی سے آیا جاتا ہے تاکہ وہاں جلدی پہنچیں، تو پھر راستے میں اترنے کی کوئی اتنی کوشش نہیں کی جاتی۔ ہاں البتہ اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے، ضرورت لاحق ہو، تو اتر کر انسان اپنی ضرورت کو پورا بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ راستے میں کوئی اترنا، قیام کرنا، ٹھہرنا کہ یہ کہ منع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آنا چاہیے، بڑی اپنی توجہ سے جلدی سے آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو اس کے اندر دوسروں کو اذیت کا وہ باعث نہ بنے، دوسرا اپنی کوئی ضرورت ہے، مثلا کوئی پانی پینا ہے، کوئی سانس نکالنا ہے، بوڑھا آدمی بیمار ہے، یا اور بول و براز کی حاجت ہے، تو کوئی اس طرح کی ضرورت ہے تو ہاں راستے میں اتر کر 2 منٹ ٹھہر بھی سکتا ہے، پھر دوبارہ پھر سوار ہو کر آ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1667، قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن یحیی بن سعید عن موسیٰ بن عقبہ عن قریب بن مولا بن عباس عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین افاض من عرفہ، جس وقت آپ عرفہ کے میدان سے واپس آ رہے تھے، مالا الی شیب، تو آپ ایک گھاٹی کی طرف گئے۔ گھاٹی 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے تنگ سی، تو آپ اس کی طرف گئے۔ فقضى حاجته فتوضأ، آپ نے اپنی حاجت کو پورا کیا اور پھر وضو کیا۔ فقلت یا رسول اللہ اتصلی، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نماز پڑھیں گے، کیونکہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اب آپ نے وضو کیا تو آپ نماز بھی پڑھیں گے۔ فقال الصلاۃ امامک، آپ نے فرمایا کہ نماز تیرے آگے، یعنی آگے جا کر، یعنی مزدلفہ کے اندر نماز کو ادا کریں گے۔ تو ثابت سے یہ کیا کہ عرفات اور مزدلفہ کے درمیان اگر کسی ضرورت کے تحت سواری سے اترنا پڑے، اگر پیدل آ رہا ہے تو کوئی آرام کرنے کے لیے بیٹھنا پڑے، یا کسی اور حاجت کے لیے تھوڑی دیر ٹھہرنا پڑے، تو یہ کوئی ممانعت والا کام نہیں ہے۔ حدیث میں 1668، قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ عن نافع قال کان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یجمع بین المغرب والعشاء بجمع، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جمع کرتے تھے مغرب اور عشاء کو
مزدلفہ میں بجمن، جمع سے مراد مزدلفہ، کیونکہ وہاں تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر رات گزارتے ہیں، اس لیے اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو مغرب اور عشاء وہ مزدلفہ میں آ کر ادا کرتے، غیر انہ یمر بشیب، ہاں البتہ یہ بات ہے کہ جب وہ گھاٹی کے پاس سے گزرتے، دو پہاڑوں کے درمیان گھاٹی، وہی گھاٹی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے گئے تھے، جب اس گھاٹی کے پاس سے گزرتے، الذی اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھاٹی کو آپ نے لیا تھا، یعنی جس کے اندر آپ گئے تھے، فیدخلوا، تو وہ بھی وہاں داخل ہوتے، فینتقدوا، وہاں استنجا کرتے، ویتوضا، پھر وضو کرتے، ولا یصلی حتیٰ یصلی بجمن، اور وہاں نماز نہ پڑھتے، البتہ نماز آ کر مزدلفہ کے اندر ہی ادا کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات کے ساتھ اس قدر ان کو عقیدت تھی کہ جو کام آپ نے بطور عادت کے کیے یا اتفاقاً کوئی کام کیا تو ابن عمر پوری کوشش کرتے وہ کام اسی طرح کرنے کی، حتیٰ کہ مدینہ سے آپ مکہ آئے، مکہ سے مدینہ واپس گئے، جس راستے آپ آئے اور جہاں کہیں آپ نے پڑاؤ کیا، جہاں کہیں نماز پڑھی، عبداللہ بن عمر وہیں پڑاؤ کرنے کی کوشش کرتے، اسی جگہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ان کی نبی کے ساتھ انتہا درجے کی محبت اور عقیدت کا ایک انداز تھا۔ اور یہاں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایک گھاٹی کے پاس سے گزرتے، ان کو وہاں انسانی حاجت کی ضرورت ہوتی نہ ہوتی، لیکن وہاں شیب میں جاتے، وہاں بیٹھ کر اس طرح استنجا وغیرہ کر کے وضو کرتے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آئے تھے تو اسی گھاٹی کے اندر آپ نے گئے، اپنی حاجت کو پورا کیا، استنجا کیا، وضو کیا، جو کچھ آپ نے کیا من و ان اسی طرح کرتے۔ یہ عقیدت اور محبت کے انداز تھے۔ غیر انہ یمر بشیب، علاوہ اس کے کہ جب وہ گزرتے ایک گھاٹی کے پاس سے، الذی اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھاٹی کو آپ نے لیا تھا، یعنی جس کے اندر آپ تشریف لے گئے تھے، فیدخلوا، ابن عمر داخل ہوتے، فینتفضوا ویتوضؤ، وہاں استنجا وغیرہ کرتے اور وضو کرتے، ولا یصلی، البتہ نماز نہ پڑھتے، حتیٰ یصلی بجمع، مزدلفہ میں آ کر نماز ادا کرتے۔ حدیث نمبر 1669، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن محمد بن ابي حرملة عن قريب مولى بن عباس عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما انه قال ردفت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من عرفات۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا عرفات سے۔ جب آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف آئے تو میں بھی آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا۔ آپ کسی نہ کسی کو سواری کے پیچھے بٹھا لیتے تاکہ آپ کی حرکات و سکنات، آپ کے اذکار، جو کچھ بھی آپ کریں تو دوسروں کو پتہ چلے اور آگے جو ہے دوسروں کو ابلاغ کریں، دوسروں کو پہنچائیں۔ فلما بالغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب الایسرا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کی بائیں گھاٹی جو ہے اس کے پاس پہنچے، تو بائیں یعنی جب عرفات سے واپس مزدلفہ کی طرف آ رہے ہیں تو الٹے ہاتھ جو گھاٹی آتی ہے اس کے دون المزدلفہ تھے، اور مزدلفہ سے یہ پہلے جو گھاٹی آئی، اناخا، آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا، فبالا، اور اپنی حاجت کو پورا کیا، ثم جا فسببت علیہ الوضوء، پھر آپ تشریف لائے، میں نے وضو کا پانی آپ پر ڈالا، یعنی آپ کو وضو کروایا، فتوضا وضوءا خفیفا، آپ نے وضو ہلکا کیا، ہلکا سے مراد دو مرتبہ یا ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا۔ فقلت الصلاۃ یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ نماز اے اللہ کے رسول، یعنی آپ نماز پڑھیں گے، یا صلی الصلاۃ، کہ نماز پڑھی اے اللہ کے رسول، یا اتصلی الصلاۃ، کیا آپ نماز پڑھیں گے اللہ کے رسول؟ قال الصلاۃ امامک، آپ نے فرمایا کہ نماز آگے مزدلفہ میں جا کر۔ فراقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ اتی المزدلفہ، پھر آپ سوار ہوئے یہاں تک مزدلفہ میں آئے، فصلی، تو وہاں آ کر نماز ادا کی۔ ثم رادف الفضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ جمع، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر فضل بن عباس بیٹھے،
مزدلفہ کی صبح، مزدلفہ کی صبح یعنی 10 ذوالحجہ کا جو دن ہو گیا ہے، تو اس دن تو صبح کی نماز آپ نے مزدلفہ میں ادا کی، تو اس کے بعد مزدلفہ سے اب آپ نے مینا کی طرف سفر کرنا تھا، جمرے کی طرف۔ تو اس وقت فضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی جو فضل بن عباس، وہ آپ کے سواری کے پیچھے بیٹھے۔ تو آپ باری باری، تو تاکہ تمام کی حوصلہ افزائی کے لیے جو شوق رکھتا کہ مجھے بھی اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھنے کا یہ شرف ملے، تو آپ ان کو باری باری بدل کا سواری پر بٹھاتے تھے۔ حدیث نمبر 1670، قال قریب فاخبرنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عن الفضل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل یلبی حتی بالغ الجمرہ۔ حضرت فضل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تلبیہ کہتے رہے، لبیک اللہم لبیک کہتے رہے، حتی بالغ الجمرہ، یہاں تک جمرے پر پہنچے۔ جمرہ کینکریاں جس کو ماری جاتی ہے، جس کو ہمارے پنجابی میں شیطان کہتے ہیں، اس جمرے تک پہنچنے تک آپ تلبیہ کہتے رہے۔ باب نمبر 94، باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسکینۃ عند الافاضہ و اشارۃ الیہم بالصوت۔ باب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا سکون کے ساتھ چلنے کا عند الافاضہ عرفات سے واپسی پر، و اشارۃ الیہم بالصوت، اور آپ کا لوگوں کی طرف اپنے صوت، اپنے کوڑے کے ساتھ یا اپنے وہ جو ہاتھ کے اندر آپ نے لاٹھی وغیرہ پکڑی تھی اس کے ساتھ اشارہ کرنا۔ صوت جانوروں کو ہانکنے کے لیے وہ چھڑی وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس کے ساتھ آپ اشارہ کر رہے تھے ایستا ایستا، یعنی لوگوں کو، تاکہ دور تک اشارہ نظر آئے اور لوگ آرام سکون سے چلیں۔ ثابت امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ خود آرام سکون سے چل رہے تھے، اگر خالی جگہ ہوتی تو پھر سواری کو ذرا تھوڑا تیز کرتے، ورنہ خود آرام سے چلتے۔ اسی طرح لوگوں کو بھی آپ جب دیکھتے کہ لوگ تیزی سے سواریوں کو دوڑا رہے ہیں تو آپ اپنی چھڑی کے ساتھ اشارہ کرتے سکون کا بھی ایسا ایسا آرام آرام سے چلیں۔ حدیث نمبر 1671، قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابراہیم بن سوید قال حدثنا عمرو بن ابی عمرو بن عمرو مولا المطلب اخبرني سعید بن جبیر مولا والبۃ الکوفی حدثني ابن عباس رضی اللہ عنہما انه دفع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آئے تھے عرفہ کے دن۔ فسامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراء زجرا شدیدا وضربا للابل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے سخت ڈانٹ اور اونٹوں کو مارنے کی آواز سنی۔ آپ نے پیچھے آواز سنی کہ لوگ اپنے اونٹوں کو ہانکنے کے لیے ڈانٹ رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کو اپنے لاٹھی کے ساتھ ان کو مار کر تیز سے چلا رہے تھے۔ یہ شور شرابہ آپ نے سنا آپ نے اپنے پیچھے زجر شدید، سخت قسم کے زجر و توبیخ جو نہیں جانوروں کو جو کی جاتی ہے، وضربن اور مار للابل اونٹوں کو۔ فاشار بصوتی، آپ نے اپنی چھڑی کے ساتھ اشارہ کیا ان لوگوں کی طرف، وقال ایھا الناس علیکم بالسکینہ، اور فرمایا کہ لوگوں آرام سکون آرام سکون آرام سکون۔ فإن البر لیس بالایذاء، بے شک نیکی اونٹوں میں دوڑانے، نیکی اونٹوں کو دوڑانے میں نہیں ہے، اونٹوں کو دوڑا کر جلدی جلدی آگے پہنچنے میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ دوسروں کا اذیت و تکلیف کا مبتلا کرو۔ تو وہی جو پہلے بتلایا ہے کہ رش ہوتا ہے حج عمرے کے ایام کے اندر، تو وہاں دوسروں کو تکلیف دے کر دھکم پیل کر کے آگے آگے پہنچنا، جیسا کہ طواف کے دوران بھی خصوصاً حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے کسی کو ادھر دھکا دے کر نیچے گرایا، کہ اس کو گرایا، کسی کو کونی ماری، کسی کو گونسا مارا، کرا کے گرتا گراتا پہنچ کر وہ کہتا کہ میں نے تو بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کام کر لیا۔ بھی کیا فائدہ ہوا؟ 20 آدمیوں کو 30 آدمیوں کو تکلیف اذیت دی، اور آپ نے بوسہ لینا کہ فرض ہے؟ ہاں، اگر کچھ آپ کو سکون سے لے سکتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کا دھکم پیل کر کے دوسروں کا اذیتیں دے کر گرا کر اور راش لگا کر وہاں نیچے گرتے آ رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، ایسے کر کے
تو کوئی بوسہ لینا یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح باقی ارکان بھی، اس کے اندر بھی کینکریاں مارتے وقت بڑا رش کر دیتے ہیں لوگ، ہر ایک کو بڑی جلدی ہوتی ہے۔ 2 منٹ صبر کر لیں، جب آرام سے گنجائش ملے گی، اس میں آپ کے لیے بھی سکون ہے، دوسروں کے لیے بھی۔ اوضعوا کا معنی اسرعوا، جس طرح کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بتلایا کہ کوئی لفظ حدیث میں آئے تو وہی لفظ اسی کا مادے سے کوئی لفظ قرآن میں آیا ہو، امام بخاری اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 47 میں لفظ ہے کہ وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، کہ وہ دوڑائیں گے تمہارے درمیان اپنی سواریوں کو فتنہ تلاش کرنے کے لیے، مطلب کہ منافقین تمہارے درمیان بھاگم کوشش کرتے ہیں، ادھر بھاگے جا رہے ہیں، ادھر کوئی نہ کوئی فتنہ ملے صحیح ان کو۔ تو وہاں اوضعوا کا لفظ ہے معنی اسرعوا، دوڑنا، تیزی کرنا۔ اور اسی طرح لفظ دوسرا تھا خلالکم، تو لگتے ہاتھ، وہ بھی معنی بتاتے خلالکم من التخلل بینکم، تمہارے درمیان کے اندر، جیسے کہ سورہ کاف کی آیت نمبر 33 میں بھی یہی لفظ آیا نا، وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا، تو ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان کے اندر ایک نہر جاری کر دی تھی۔ تو یہ جو لفظ تھا، ایک لفظ ایذا کا معنی بتلانا تھا، ایذا کے ساتھ ساتھ ہی اسی آیت کے اندر خلالکم کا لفظ مشکل تھا، وہ بھی بتلا دیا، اور اس کا استشہاد کے طور پر سورہ کاف کا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا کا لفظ وہ بھی بتلا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھنے کی، پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی اور آگے ابلاغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔